الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجاز حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی کا بیان چل رہا تھا۔ حقیقت عقلیہ کسے کہتے تھے کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد اس چیز کی طرف جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہو ظاہر میں متکلم کے نزدیک، اور فعل یا معنی فعل کی اسناد اس کے غیر کی طرف کرنا جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے اس کے غیر کی طرف کرنا، تو اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی۔ فعل یا معنی فعل کی اسناد یعنی کہیں گے ظاہر آسان انداز میں فعل یا معنی فعل کی اسناد فاعل حقیقی کی طرف ہو تو اسناد کیا ہے، حقیقت عقلیہ ہے، اور فاعل حقیقی کی طرف نہ ہو تو وہاں پر مجاز عقلی ہے۔ مجاز عقلی لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی تعویل کے ذریعے کوئی قرینہ ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں اس کا جو ہے وہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں مجاز عقلی کی بھی، وہ آپ کے یہاں پر آپ کے حاشیے میں یہاں پر درج ہیں۔ وَمِنْهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ، اور اس میں سے جو ہے مجاز عقلی بھی ہے۔ حقیقت عقلیہ ہوئی اور اس کے بعد مجاز عقلی۔ وَهُوَ إِسْنَادُهُ إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، اور مجاز عقلی یہ کہ وہ اسناد کرنا کس کی، اسناد ہوا اسناد الفعل یا معنی فعل، فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا الی ملابس لہو، فعل یا معنی فعل کے ملابس کی طرف، ملابس یعنی متعلق کی طرف، فعل یا معنی فعل کے متعلق کی طرف، غیر ما ہوا لہو، وہ جو ملابس اور متعلق ہے وہ غیر ہو اس کا، ما ہوا لہو جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے، جس کے لیے فعل یعنی وہ ملابس اور متعلق غیر ہو اس کا جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے۔ اس کو آسان انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ مبنی للفاعل یعنی فعل معروف کی اسناد فاعل کی طرف یہ حقیقت ہوتی تھی، فعل مجہول کی اسناد نائب فاعل کی طرف یہ بھی حقیقت ہوتی تھی، لیکن فعل معروف کی اسناد مفعول کی طرف کر دینا صحیح ہے نہیں، یہ کیا کہیں گے، اسی طرح مصدر کی طرف کر دینا، زمان و مکان کی طرف کر دینا، اسی طرح مبنی للمفعول جو ہے فعل مجہول ہے اس کی اسناد کر دینا فاعل کی طرف، کس کی طرف ہونا چاہیے، مبنی للمفعول فعل مجہول کی اسناد نائب فاعل کی طرف ہونا چاہیے، لیکن فاعل کی طرف کر دی یا مصدر کی طرف کر دی تو اس کو کہیں گے کہ یہ فعل کے متعلق یا فعل کے متعلق ایسا ہے جو غیر ہے اس کا جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے۔ فعل یا معنی فعل تو اس لیے تھا کہ فعل معروف کی اسناد فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، فعل مجہول اس لیے تھا کہ اس کی نائب فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، لیکن اب اس کی اسناد فعل معروف کی فعل مفعول کی طرف کر دی، یا جو فعل مجہول تھا اس کی اسناد فاعل کی طرف کر دی، تو یہ غیر ہو گیا اس کے جس کے لیے فعل یا معنی فعل تھا، صحیح ہے نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں مجاز عقلی وہ اسناد، اور اس کی اسناد کرنا ہے فعل یا معنی فعل کے متعلق کی طرف، وہ غیر ہو اس کا جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے، بتعویل یعنی تعویل کے ذریعے سے، یعنی کوئی قرینہ ہو اس بات پر جو دلالت کرے کہ یہاں پر ظاہر مراد نہیں ہے، جو قرینہ ہو اس بات پر دلالت کرے بتعویل، یہاں قید لگی ہوئی ہے، اگر ظاہر مراد ہوگا تو وہاں حقیقت عقلیہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ مجاز عقلی کی آپ 4 قسمیں دیکھیں اپنے حاشیے سے، مجاز عقلیہ کی بھی 4 قسمیں، ان میں سے جو واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، جیسے کہ مومن کا قول انبت اللہ البقلہ، جو واقع ہو جیسے مومن کا قول انبت اللہ البقلہ،
تو یہ کون سی ہو گئی؟ واقعے کے مطابق بھی ہے اور اعتقاد کے مطابق بھی ہے. صحیح ہے. دوسری یہ ہے کہ جو واقعے کے اعتقاد کے مطابق ہو لیکن واقعے کے مطابق نہ ہو. جو اعتقاد کے مطابق ہو اور واقعے کے مطابق نہ ہو. جیسے جاہل سے مراد یہ وہ کافر ہے. جیسے کافر کا قول جو اعتقاد کے کرتا ہے کہ تاثیر جو ہے زمانے کی طرف ہے اور کیا کہے انبتر ربیع البقلا، انبتر، تو اس کے واقعے کے اعتقاد کے مطابق ہے اس کے، لیکن واقعے کے مطابق اس کے نہیں ہے. تو یہ دو قسم ہوئی مجاز عقلی کی. تیسری قسم ہے عکس الثانی، یعنی کیا کریں گے؟ یعنی اس کو کہیں گے جیسے تیسری قسم جو مختلف ہو، مسند یعنی مسند حقیقت ہو اور مسند مجاز ہو، او مختلفان یا دونوں مختلف ہوں اس طور پر کہ مسند حقیقت ہو اور مسند مجاز ہو. اس کی جیسے انبت البقلا شباب الزمان، انبت البقلا شباب الزمان، یعنی بقل کو اگایا کس نے؟ زمانے کی شادابی نے. یہاں دیکھیں نا لکھا ہوا او مختلفان، اس طور پر کہ مسند حقیقت اور مسند مجاز ہو. جیسے انبت البقلا شباب الزمان. اب یہاں پر دیکھیں، اگر ہم سب سے پہلے حقیقی لغوی معنی دیکھیں گے تو وہاں سب سے پہلے میں جہاں دونوں حقیقت تھے تو وہاں واضح نے معنی میں لغتاً وضع اسی لیے کیا گیا تھا یا دونوں مجازاً استعمال ہوں اس کے علاوہ جس کے لیے لغتاً وضع کیا گیا تھا. جیسے احیا الارض شباب الزمان، احیا الارض شباب الزمان، یہ دونوں یہ مجاز تھے کہ زمین کو اگایا زمانے کی شادابی نے. اب دیکھیں کہ احیا کا جو لغت میں معنی ہوتا ہے وہ زندگی عطا کرنا، لغت میں معنی کیا ہے؟ لیکن یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے احیا الارض زمین کے لیے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی سرسبز و شادابی، سرسبز و شادابی. اسی طرح شباب الزمان ہے، یہ اس کو استعمال کیا گیا. شباب لغت میں کہتے ہیں کہ جانور کے اندر کوئی ایسی قوت پیدا کرنا جو اس کے اندر حرارت پیدا کرتی ہو، یہ اس کا جو ہے لغوی معنی ہے. لیکن یہاں جو استعمال کیا گیا شباب الزمان، یہ کیا ہے؟ وہ مراد وہ طاقت و قوت والی نمی جو چیزیں جو گھاس کو کیا کرتی ہیں؟ پروان چڑھاتی ہیں. یہ دونوں مجازی چیز ہو جائیں گی. احیا الارض شباب الزمان. اسی طرح تیسرا جو مختلف ہو اس طور پر کہ مسند حقیقت ہو اور مسند مجاز ہو. تیسرے کی مثال ہے انبت البقلا شباب الزمان، یعنی گھاس کو اگایا کس نے؟ زمانے کے شباب نے. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر پہلا والا مسند حقیقت ہے اور دوسرا والا جو مسند ہے انبت شباب الزمان البقلا، اور یہ دوسرا جو ہے مجاز ہے. اور چوتھی صورت نکلے گی کہ مسند حقیقت ہو اور مسند مجاز ہو. یہ چار صورتیں ہیں، ان کی سارے کی مثالیں آپ کے سامنے یہاں حاشیے میں موجود ہیں. چار صورت کس کی؟ چوتھی صورت ہے مسند مجازی اور مسند حقیقت ہو. مسند مجازی ہو اور مسند جو ہے حقیقت ہو. جیسے احیا الارض الربیع، احیا الارض الربیع، ربی نے زندہ کیا کس کو؟ زمین کو. مسند مجازی ہے یعنی ربی، مسند مجازی ہے ربی، کہ ربی کو زندہ کیا. ربی زندہ کرنا یہ لغتاً اس طرح وضع نہیں کیا گیا. لغت کے اندر زندہ کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ کہ کسی کے اندر جان پیدا کر دینا، وہ جانور جس کے اندر قوت حیات پیدا ہو. لیکن یہاں ربی کو زندہ کرنے کے لیے مراد کیا لیا؟ اس کی سرسبز و شادابی. تو ربی نے زندہ کیا زمین کو. زمین کا ایسی چیز ہے جو زندہ ہو، اس کا مراد یہ ہے کہ اس کے اندر خوشحالی آ جانا. تو یہ چار صورتیں آپ یاد رکھیں، دونوں حقیقتاً ہو یا دونوں مجازاً ہو، یا مسند حقیقت ہو مسند مجاز ہو، یا مسند مجاز ہو مسند حقیقت ہو. چاروں کی مثالیں آپ کی یہاں پر نقل کی یہاں پر. اب اس کے بعد یہاں بیان فرماتے ہیں وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّى، اور اس کے جو ہیں فعل یا معنی فعل کے بہت سارے متعلقات ہیں. فعل یا معنی فعل کے بہت سارے متعلقات ہیں، مختلف متعلقات ہیں. یلابس الفاعل، کہ جو تعلق رکھتا ہے کبھی فاعل سے، کبھی مفعول بھی سے، کبھی مصدر سے،
کبھی زمان، کبھی مکان، کبھی سبب سے. فَإِسْنَادُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ، تو فعل یا معنی فعل کی اسناد فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف اذا کان مبنیا لہو، جبکہ وہ اسی کے لیے بنا ہوا ہو، جبکہ وہ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہو حقیقتاً، تو کیا ہوگا؟ حقیقی ہوگا. فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس کی طرف جبکہ وہ اسی کے لیے بنا کی گئی ہو اس کی، تو یہ حقیقت ہوگا. جیسے کہ آپ کے اپنے پیچھے کی مثالوں میں دیکھا کیا، وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ یعنی إِنَّكُمْ لَمُرْسَلُونَ. یہ ساری مثالوں میں جو ہے فعل یا معنی فعل کی اسناد اسی کی طرف کرنا جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، تو وہاں حقیقت ہوگا. قُضِيَ الْأَمْرُ یہاں فعل نائب فعل کی اسناد فاعل نائب فاعل کی طرف کر گئی فعل مجہول کی. اسی طرح وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یہاں پر بھی جو ہے اسناد کی گئی. اسی طرح اِنَّ بَنِي عَمِّكَ جَاءَ شَقِيقٌ فعل کی اسناد کی گئی شقیق کی طرف فاعل ہونے کے حیثیت سے، تو یہ کہیں گے اسناد حقیقی ہوئی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ غَيْرِهِمَا اگر فعل یا معنی فعل کی اسناد کر دی جائے ان دونوں کے علاوہ کی طرف، تو وہی کیا ہوگا؟ للملابست کسی تعلق کی وجہ سے مجازن، تو کیا ہوگا؟ مجاز عقلی ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا فعل یا معنی فعل کے متعلق کی طرف جو غیر ہو اس کا جس کے لیے فعل یا معنی فعل ہے تو وہ مجاز کہلائے گا. جیسے مان لیجئے کہ فاعل ہے، فعل کی اسناد کر دیں فاعل کے علاوہ کی طرف، فعل معروف ہے، مفعول میں جو ہیں وہ کر دیں کسی کی طرف فاعل کی طرف کر دیں. اب اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے جائیں آپ. جیسے سب سے پہلے عیشۃ راضیہ راضی رہنے والی زندگی، راضی رہنے والی زندگی یہ فعل ہے، کیا ہے؟ راضیہ. راضیہ اس کی اسناد کسی کی طرف ہونا چاہیے. عیشۃ راضیۃ صاحب ہوا، یعنی جنت میں راضی رہنے والا کون ہوگا؟ اس کا صاحب. مرضیہ جو ہے یہ زندگی جو ہے یہ راضی نہیں رہتی بلکہ اس کا صاحب راضی رہتا ہے. کیا ہونا چاہیے؟ یعنی یہاں کہیں گے عیشۃ راضیہ، یہ راضیہ جو اس میں فاعل ہے اس کی اسناد جو ہے یہ اصل میں بنا ہے فاعل کے لیے، یعنی عبارت ہونا چاہیے عیشۃ راضیۃ صاحب ہوا، لیکن اس کی اسناد جو ہے فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھی، کر دی گئی مفعول کی طرف. مفعول کیا ہے؟ مردیہ، یعنی عیشہ جو ہے زندگی یہ راضی رہنے والی ہے. راضی رہنے والا تو اس کو راضی کیا جاتا ہے، راضی رہنے والا تو اس کا صاحب ہوتا ہے. راضی رہنے والا کون ہوگا؟ انسان ہوگا. زندگی وہ ہوتی ہے جس کو راضی کیا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے صاحب کون سی راضیہ کی جو اسناد کر دی گئی کس کی طرف؟ عیشہ کی طرف، تو یہ کہیں گے کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. اور کیا تعلق کیا ہے ان کا؟ کہ وہ چونکہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے. انسان جب راضی رہے گا تو زندگی بھی راضی رہے گی، تو اس تعلق کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دی گئی، تو اس کو کہیں گے کیا؟ یہ مجاز عقلی ہے. صحیح ہے. اسی طرح دوسری مثال سیل مفہم بھرا ہوا سیلاب، بھرا ہوا سیلاب اس کی جو ہے مفہم یہ اس میں مفعول ہے، اس کی اسناد ہونا چاہیے تھی نائب فاعل کی طرف یا مفعول نائب فاعل کی طرف. یہ سیل مفہم یہ اس میں مفعول ہے، مبنی للمفعول ہے، اس کی اسناد کس کر دی گئی؟ اس کی اسناد کر دی گئی فاعل کی طرف. یعنی سیل جو ہے وہ سیل بھرنے والا، سیلاب بھرنے والا ہوتا ہے، بھرا نہیں جاتا اسے. یعنی ہونا چاہیے افہم السیل الوادیہ، سیلاب نے بھر دیا کس کو؟ وادی کو. اور یہاں کیا کر دیا؟ سیل مفہم بھرا ہوا سیلاب. نہیں سمجھ میں آیا؟ بھرا ہوا سیلاب اصل ہونا چاہیے تھا فعل اسناد کرنا چاہیے فعل معروف کی، یعنی اسند السیل الارض، سیلاب نے زمین کو بھر دیا، اور اس کو نائب فاعل بنا کر کے اسی کی طرف نسبت کر دی گئی. کس کی؟ سیل کی طرف، یعنی بھرا ہوا سیلاب. کیوں کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ حاشیے میں دیکھیں فَإِنَّ السَّيْلَ مُفْعِمٌ، کیونکہ سیلاب جو ہوتا ہے یہ بھرنے والا ہوتا ہے، یہ بھرا نہیں جاتا ہے. لا مفہم، اس کو بھرا نہیں جاتا ہے. تو یہ اسناد اس کی طرف جو ہوگی وہ اسناد حقیقی نہیں بلکہ مجازی کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟
آ گیا. تیسری صورت ہے شعر شاعر. شعر شاعر ہے. شعر شاعر تھوڑی ہوتا ہے. شاعر کیا ہوتا ہے؟ شعر شاعر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر مبنی للفاعل ہے، فعل معروف ہے یعنی اس میں فاعل ہے. کون ہے؟ شاعر. اس میں فاعل ہے، اس کی نسبت کر دی گئی ہے کس کی طرف؟ مصدر کی طرف. مصدر کی طرف. حالانکہ شاعر جو ہوتا ہے صاحب الشعر. شاعر کون ہوتا ہے؟ صاحب شعر ہوتا ہے. شعر شاعر نہیں بنتا ہے. شعر تو اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس کے تعلق کی وجہ سے اس کی طرف بھی نسبت کر دی گئی. جیسے جرن نہرو، نہر جاری ہوئی، یہاں پر بھی کون سی ہے؟ مجازی ہے. یہاں پر بھی نہر جاری نہیں ہوتی، جاری تو پانی ہوتا ہے، لیکن اس کے تعلق کی وجہ سے وہاں پر نسبت کر دیتے ہیں جرن نہرو کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسی ہوا جا رہی ہے. شعر شاعر اصل ہونا چاہیے تھا شعر شاعر ہے. شعر یعنی عبارت کرنا چاہیے تھا فإن الشاعر صاحب الشعر. شاعر جو ہے وہ صاحب شعر ہے، لیکن شعر کی طرف اسناد کر دی مصدر کی طرف. یہ بھی کیا ہو گئی؟ مجاز ہو گئی. آگے ہے نہارہ صائم، اس کا دن روزہ دار ہے. اس کا دن روزہ دار ہے. نہارہ صائم یعنی صائم جو ہے اس کی اسناد کس کی طرف کرنا چاہیے تھی؟ فعل اس میں فاعل ہے، معروف ہے، اس کی اسناد کرنا چاہیے تھا کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. اس لیے کہ یہ نہار یہ ہے تو وہ بنتا ہے جس مصوم فی بنتا ہے. یہ نہار کیا بنتا ہے؟ جس میں روزہ رکھا جاتا ہے. یہ نہار تو مصوم فی بنے گا نا، تو یہ روزہ جو ہے دن جو ہے مصوم فی بنتا ہے. صائم تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص ہوتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ فإن الإنسان هو صائم. انسان جو صائم ہے، دن تھوڑی صائم ہے، دن تو مصوم فی بنتا ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے کہ جب انسان روزہ رکھے گا تو دن میں ہی پایا جائے گا، تو اس کی طرف کس کی طرف نسبت کر دی گئی؟ یہاں زمان کی طرف نسبت کر دی گئی. کسی کر دی گئی؟ زمان کی طرف. نہارہ صائم، تو یہ اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی کہیں گے. وَنَهْرٌ جارن، جاری رہنے والی نہر. یہ جارن جو ہے اس کی اسناد کس کی طرح؟ جرل ماء النہر. یہ ہونا چاہیے تھا پانی نہر میں جاری ہوا. نہر تھوڑی، نہر اگر جاری ہو جائے تو ساری دنیا کے جو ہے نہریں کہاں چلی جائیں گی؟ اپنی جگہ چھوڑ دیں گی. نہر تو وہیں رہتی ہے، پانی جاتا کہیں نہ کہیں. صحیح ہے نہیں؟ تو یہ اس کی اسناد ہونا چاہیے تھے ماں کی طرف، لیکن اس کے جو ہے قرب ہونے کی وجہ سے، پڑوس میں ہونے کی وجہ سے کس کی طرف نسبت کر دی گئی؟ نہر. کس کی طرف نسبت ہوئی ہے؟ اس فاعل کی نسبت کی ہوئی مکان کی طرف ہوئی نا، مکان کی طرف ہوئی. اسند المکان فإنہ الجاری، جار نسبت کر دی گئی مکان کی طرف. جاری تو وہ پانی ہوتا ہے، نہر تو وہ مکان ہوتی ہے جاری ہونے کا. ساری مثالوں کی تفصیل تشریح پوری آپ کے حاشیے میں موجود ہے. صحیح ہے؟ اس کو پڑھیں گے آسانی ہو جائے گا، الگ سے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. وَبَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ، امیر نے شہر بنایا. امیر نے بنا کی اسناد جو ہے امیر کی طرف کی گئی ہے، جو کہ اس کا فاعل حقیقی نہیں ہے. کون ہونا چاہیے تھا؟ بنا العمل، مزدوروں نے بنایا. کون ہوں گے؟ مزدور ہوں گے. بانی کون ہوتے ہیں؟ عملہ ہوتے ہیں. امیر تو کیا دیتا ہے؟ یہ لگائیے وہ لگائیے، حکم کرتا ہے. تو لیکن چونکہ سبب ہے یہ بنوانے کا، یہ نہیں ہوتا تو عملہ کیسے بناتے؟ تو اس کی طرف اسناد کی گئی صبر کی طرف، کیونکہ بانی تو جو عملہ ہوتے ہیں، امیر یہ ہے سبب ہے، حکم دینے والا ہے. تو یہاں پر بھی اسناد کیسے ہوئی؟ سبب کی طرف. غیر کی طرف ہوئی. غیر کی طرف ہوئی تو غیر کی طرف جہاں اسناد ہو جائے وہاں مجاز عقلی ہوتا ہے. سمجھ آ گیا؟ یہاں انہوں نے لائے تھے بقولنا تعویل، ہمارے قول تعویل کے ذریعے سے، یعنی کوئی نسب و کوئی قرینہ موجود ہے اس بات پر جو دلالت کرتا ہو کہ یہاں معنی حقیقی مراد نہیں ہے. یہ کہا تھا نا تعویل، یہاں قرینہ موجود ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہے کہ ہاں قریب قرب تعلق کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دی گئی. اور مجاز عقلی بے شمار قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اب کہہ رہے ہیں بے تعویل، یعنی تعویل کے ذریعے سے ہونا چاہیے.
اب یہ تعوّل کی قید یخرج ما مر من قول الجاہل، یہ قید جو ہے نکال دیتی ہے جو گزر چکا جاہل کا قول، یعنی کافر کا قول کون سا گزرا؟ انبت الربیع البقلہ. یہاں اگر یہی مومن کہتا ہے تو یہ مجاز عقلی ہوگا. مومن کہے گا اس کو تو کیا کہیں گے اس کو؟ انبت الربیع البقلہ، کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگانے والا تو کون ہے؟ اللہ ہی تعالیٰ ہے، اس نے اس کی طرف نسبت مجازن کر دی ہے. لیکن اگر جاہل کافر کہتا ہے تو وہ مؤثر حقیقی سے مان رہا ہے، اسی زمانے کو تاثیر مان رہا ہے، تو اب اس کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ یہ حقیقت عقلیہ ہوگا، مجاز عقلی نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا تعویل کے ذریعے ہو نکل جائے گا جو جاہل کا قول گزرا. وَلِهَذَا لَمْ يُحْمَلْ نَحْوُ قَوْلِهِ أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِيرَ كَرُّ الْغَدَاةِ مَرُّ الْعَشِيِّ عَلَى الْمَجَازِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ أَنَّ قَائِلَهُ لَمْ يَعْتَقِدْ ظَاهِرَهُ. اسی وجہ سے محمول نہیں کیا جائے گا، محمول نہیں کیا جائے گا کس پر؟ علی المجاز. آگے آ گیا، مجاز پر محمول نہیں کیا جائے گا. کس کے؟ اس شاعر کے قول کو. کیا؟ اشاب الصغیرہ، چھوٹوں کو بوڑھا کر دیا، چھوٹوں کو. افن الکبیرہ، بوڑھوں کو فنا کر دیا، چھوٹوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو کیا کر دیا؟ فنا کر دیا. کس نے؟ کر الغداتی، صبح کے آنے جانے نے، صبح کے آنے جانے نے. ومر العشی، رات کے گزرنے نے. صحیح ہے نہیں؟ آنے جانے نے اور مر العشی رات کے گزرنے نے. چھوٹوں کو بوڑھا کر دیا، بوڑھوں کو فنا کر دیا صبح کے آنے جانے نے اور رات کے گزرنے نے. یہ یہاں پر فعل کی اسناد کس کی طرف کر دی شاعر نے؟ کس کی طرف کر دی؟ فاعل کون بنا؟ کر الغدات مر العشی. یہ فاعل بننا ہے کس کا؟ اشابہ کا. حالانکہ اصل حقیقی فاعل مؤثر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ محمول نہیں کیا جائے گا اس قول کو مجاز پر. کب؟ جب تک معلوم یعلم، جب تک کہ یہ نہ جان لیا جائے یا یہ گمان نہ کر لیا جائے ان قائلہ لم یعتقد ظاہرہ، کہ اس کے قائل نے ظاہر کا اعتقاد نہیں کیا ہے. ظاہر کا اعتقاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ حقیقت عقلیہ ہی کہلائے گا نا وہ. لیکن پتہ چل جائے کہ یہ کہنے والا مومن ہے تو اب کہیں گے کہ اس نے جو ہے سبب کی طرف نسبت کر دی ہے، تو یہ کہیں گے کہ یہ مجاز عقلی کے قبیل سے مثال ہوگی. کس سے ہوگی؟ آگے نہیں. یہ مثال ہے. یہاں اصل حاصل کیا ہے؟ یہاں اشابہ اور افنا کی اسناد فاعل کون بنا دیا؟ کر الغدات مر العشی. جبکہ یہ ایسے ہیں جو بوڑھا کرنے والے نہیں ہیں، فنا کرنے والے نہیں، اصل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. تو اب اس میں قائل کا فیصلہ کیا جائے گا. قائل اگر اللہ تعالیٰ کو مومن ہے تو کہیں گے یہ مجاز عقلی ہے. قائل اگر کافر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے نزدیک حقیقت عقلیہ کہلائے گا. میں نہیں، کیونکہ وہ ظاہر کا ہی اعتقاد کرے گا. تو بوڑھوں کو چھوٹوں کو فنا کر دیا، چھوٹوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا صبح کے آنے جانے نے اور رات کے گزرنے نے. یہ کہہ رہے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمَجَازِ. اس قول کو مجاز پر محمول کب تک محمول نہیں کیا جائے گا؟ جب تک اس کے قائل کے بارے میں پتہ نہ چل جائے یا گمان نہ کر لیا جائے کہ اس نے ظاہر کا اعتقاد نہیں کیا ہے. کیونکہ جو ہے بوڑھا کرنے والا اور فنا کرنے والا وہ زمان ہے. اگر یہ قائل مومن ہے، دیکھیں لکھا ہوا ہے ساری صورتیں. فَإِنْ كَانَ الْقَائِلُ مُؤْمِنًا، اگر کہنے والا مومن ہے، کانا ظہور ایمانی قرینۃ، تو اس کے ایمان کے ظاہر ہونے سے قرینہ ہوگا اس بات پر کہ اس نے ظاہر کے خلاف کا مراد لیا ہے. فَيَكُونُ مَجَازًا، تو کیا ہو جائے گا یہ؟ وَإِلَّا كَانَ حَقِيقَةً، ورنہ کہ حقیقت ہوگا اور کوئی تعویل نہیں کی جائے گی، جیسے کہ جاہل اور قاضی کے قول میں ابھی نے پیچھے بیان کیا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ اور چلیں بس کافی. یہ تو بہت رہ گیا. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.